وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ گزشتہ ہماری بات چل رہی تھی کہ یہ مبارک مہینہ شعبان کا جو چل رہا ہے، اس میں توبہ کر کے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اور اللہ توبہ کی قبولیت کے لیے مختلف اوقات عطا فرماتے ہیں، مختلف راتیں عطا فرماتے ہیں، جس میں ایک رات شعبان کی 15ویں شب کی ہوتی ہے، جسے ہم شب برات سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے متعلق فرماتے ہیں اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو، شعبان کا آدھا مہینہ گزر چکا ہو، تو اس وقت اس رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، رات بھر اللہ کی عبادت کرو، اور دن میں اللہ کو کیسے مناؤ؟ تو فرمایا کہ دن میں وہ چیز اختیار کرو جس کا بدلہ اللہ خود دینے والے ہیں، یعنی کہ روزے کو پورا کرو۔ تو رات میں عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کا دھیان حاصل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، کثرت سے توبہ کر لے، استغفار پڑھ لے، اور دن کے وقت میں ان تمام اعمال کے ساتھ روزے کو پورا کرے۔ رات کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، بلکہ یوں ہی نہیں، اس رات میں ابن ماجہ کی روایت میں اس کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ اس رات میں خود اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر اتر جاتے ہیں۔ اب اللہ کیسے اترتے ہیں؟ وہ اللہ خود اپنی کیفیت کو خود جانتے ہیں۔ اللہ کا کوئی جسم نہیں، اللہ کے ہاتھ پاؤں نہیں، اللہ کی آنکھیں کان نہیں، ہمارے جسم کی طرح اللہ کا کوئی جسم نہیں۔ اللہ ہے کیا؟ اللہ خود اپنا تعارف قرآن میں کرا رہے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انسان کو جسم دیا، جس کو تو فنا ہونا ہے، نیند آ گئی، سو جانا ہے۔ اپنے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ تو اللہ وہ ذات ہے۔ اللہ اپنے آپ کو آسمان اور زمین کا نور بتا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کہاں ہے؟
اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، تو آسمان اور زمین کو دیکھ لو، اس کی خلقت کو دیکھ لو، اس کے مابین کی چیزوں کو دیکھ لو، اس کے درمیان کی چیزوں کو دیکھ لو کہ اللہ نے اس کو کیسے رنگ بھر کر پیدا کیا اور کیسے کیسے بنایا۔ تو اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے اترتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس رات کے متعلق فَإِنَّ اللَّهَ يُنزِلُ فِيهَا بِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى فَإِنَّ اللَّهَ يُنزِلُ فِيهَا بِغُرُوبِ الشَّمْسِ، اللہ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، یہ لفظ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر غروب شمس کے وقت سے اتر جاتے ہیں، مغرب کا جہاں وقت ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر اتر کر اعلان کرتے ہیں۔ صبح صادق تک اللہ خود اعلان کرتے ہیں، الا من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے بخشش چاہنے والا، کوئی ہے معافی طلب کرنے والا، کوئی ہے توبہ کرنے والا، گناہوں کا انبار لے کر آنے والا، اللہ کہتے ہیں فاغفر له، میں اس کو معاف کر دوں گا، بخش دوں گا۔ الا من مسترزق فارزق له، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا، روزی کی تلاش میں نکلنے والا، مجھ سے مانگنے والا۔ روزی تو اللہ کے خزانے سے آتی ہے۔ اللہ خود قرآن کریم میں رزق کے متعلق فرما رہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو آسمان میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں۔ الا من مبتل فعافی، کوئی ہے مصیبت کا مارا جو مدد حاصل کرے اور پناہ طلب کرے تو میں اس کی مدد کروں، اسے پناہ دوں، اسے عافیت دوں، اسے سلامتی دوں۔ الا کذا وکذا حتی یطلع الفجر، اللہ خود جو ہے اعلان کرتے رہتے ہیں، مختلف اعلانات اللہ کے آسمانی دنیا پر ہوتے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔